اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیات نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والی بچہ دوسرے بچی کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ المائدہ آیات نمبر 27۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دے، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتی تھی جو ان کے علاوہ دوسرے بار میں پیدا ہوئی ہو، گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جسے چیچڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ سے ہے کہ قابل نے حابل سے اختلاف کیا، حابل کے ساتھ اس کی خوبصورت بہن پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور حابل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی وہ ایسی خوبصورت نہ تھی، اس کا نام لیوازہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور اقلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو حابیل نے کہا میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا اور وہ نہ رکا۔ حابیل شیطانی وسوسوں کا شکار تھا۔ حابیل نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی بہن اقلیمہ زیادہ پیاری ہے، جس سے اس کی نسل بھی خوبصورت اور جوان پیدا ہوگی۔ اسی لیے قابل نے حضرت حابیل کی بہن لوزہ سے شادی سے انکار کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قابل کا یہ مطالبہ زور پکڑاتا گیا اور آخر اسے اپنی بہن سے عشق بھی ہو گیا۔ اب تو قابل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی شادی کرے۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرمان بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہیں اوصاف حمید کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرے نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجوہات تھی کہ جس بنا پر قابل حضرت حابیل سے حسد کرنے لگے۔ قابل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دوڑ کا صحرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ جب حضرت آدم نے دیکھا کہ میرا بیٹا قابل حابیل کے قتل کے در پہ ہے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت قابل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ قابل کی قربانی سنبل کی لکڑیوں کا گیٹتا تھا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے کھیتوں سے گیٹ یا مال چنا تھا، پھر اس میں ایک عمدہ سٹا پایا تو اسے صاف کر کے کھا لیا۔ اور حابیل کی قربانی مینڈا تھا، کیونکہ وہ ریوڑ والے تھے۔ انہوں نے اپنے بیڑوں سے ایک عمدہ جانور لیا، اسی جانور اللہ پاک نے قبول فرمائی
اور آسمان پر اٹھا لیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جانب میں قربانی چڑھائی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔ اس قربانی کی قبولیت کے بعد جب قابیل نے سوچا کہ اب جب سب کو پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور میری باتیں نہیں مانی جائے گی، اسی لیے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ حابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری ہے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کے اور ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرے تاکہ دنیا کے کونے کونے کو اللہ تعالیٰ کا نام پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔